اسکرین پہ آپ لوگ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے۔ یہ دیوبندیوں کی مسجد کا ویڈیو ہے۔ ایک مسجد کے اندر جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں۔ خطیب صاحب کون ہے جان رہے ہیں آپ؟ یہ ایک عورت ہے، یہ مہک ملک نام ہے اس کا، آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی ڈانسر ہے اور بے حیائی کی انتہا کرتی ہے یہ ڈانس کے اندر، ایسے ڈانس اس کے وائرل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مہک ملک یہاں پر آ کر کے جمعے کے اندر تقریر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہزاروں کا مجمع ہے اور اس مجمع کے اندر دیوبندیوں کے اندر ایک بھی عورت نہیں ہے، سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرد وہاں پر بیٹھ کر کے اس عورت کو دیکھ رہے ہیں۔ باتیں وہ کیا کر رہی ہیں اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، صحیح کر رہی ہیں یا غلط کر رہی ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی عورت کو یا کسی ہجڑے کو جو بالکل عورت کی طرح ہو، اس کو مسجد میں اس طرح لا کر کے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے اس سے تقریر کروانا، یہ کس سے ثابت ہے؟ جس چیز پر ہر بات پر دیوبندی وہابی جو ہے تو بدعت کی رٹ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان دیوبندیوں وہابیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کام کس نے کیا تھا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پاک میں اس طرح کا کوئی کام ہوا، یا سرکار صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی نے اس طرح کیا ہو کہ کسی عورت کو کسی ڈانس کرنے والے ہجڑے کو لا کر کے مسجد کے اندر کھڑا کر دیا اور اس سے اللہ رسول کی باتیں سنی اور وہاں پر کوئی مرد کوئی عورت نہ ہو، سارے مرد ہی مرد بیٹھے ہوئے ہو؟ تو برادران ملت اسلامیہ جواب آئے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ تو جب ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے تو دیوبندیوں نے ایسا کیوں کیا؟ آخر دیوبندیوں کو بے حیائی کے علاوہ اور کوئی کام کرنا نہیں آتا؟ اگر دیوبندیوں کو یہ کام کرنا ہی تھا، مہک ملک کے ذریعے تبلیغ ہی کروانا تھی تو ہجڑوں کے درمیان کرواتے، مہک ملک کے ذریعے اگر تبلیغ ہی کروانا تھی تو عورتوں کے درمیان کرواتے، لیکن مسجد کے اندر ممبر رسول پر کھڑے کر کے وہاں پر تمام مردوں کے بیچ کے اندر اس سے تبلیغ کروائی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیں جتنے مرد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ یہ سارے کے سارے مرد اس کی آواز کو نہیں سن رہے ہیں؟ ضرور سن رہے ہیں۔ اور اس طرح کی عورتوں کی آواز یا اس طرح کے ہجڑوں کی آوازوں کو سننا اور ان کو دیکھنا کیا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جائز ہے؟ تو جواب آئے گا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، شریعت دیوبندیت کے اندر یہ ضرور جائز ہو سکتا ہے، کیونکہ دیوبندی اسی قسم کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی مسجد کی حرمت کو اس طرح پامال کیا جاتا ہے کہ مردوں کے بیچ میں ہجڑوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی ہجڑے ایسے جو کہ بالکل عورتوں کی طرح ہے، وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی مسجد کے ممبر پر بٹھا کر دعائیں کروائی جاتی ہے اور کبھی مسجد کے اندر ان سے تقریریں کروائی جاتی ہے۔ اور حضرات اہل سنت کی بے حیائی کی مطلب برانڈ ایمبیسڈر کہاں جائے تو بھی کم ہوگا، اتنی بڑی بے حیا عورت ہے یہ، لیکن اس کے باوجود اس کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ دیوبندیوں سے سوال ہے کہ ہر چیز میں بدعت کی رٹ لگانے والے جواب دے کہ یہ بے حیائی کس نے کی تھی؟ ہم نے تو قرآن میں بھی نہیں پڑھی، حدیث میں بھی نہیں پڑھی، صحابہ کی زندگی میں بھی نہیں دیکھی، تابعین میں بھی نہیں دیکھی، تبع تابعین میں بھی نہیں دیکھی، اور تمام بزرگان دین میں بھی ہم نے یہ بے حیائی کہیں پر بھی نہیں دیکھی۔ تو بتائیں یہ بے حیائی جب کسی نے نہیں کی تو دیوبندیوں نے اس بے حیائی کو کیوں کیا؟ اور دیوبندیوں نے جب اس بے حیائی کو کیا ہے تو اس بے حیائی کے کرنے کی انہیں تعلیم کون دے رہا ہے؟ اسلام کو بدنام کرنے کا فنڈ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس میں؟ اسلام کو اس طرح کیوں یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں؟ یہی کچھ سوالات ہیں جو ان سے ہر سنی کو پوچھنا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں کہ کتنے گندے لوگ ہیں مسجدوں کے اندر عورتوں کو بٹھا کر ہجڑوں کو بٹھا کر تقریریں کرواتے ہیں، اور پتہ نہیں پھر اکیلے میں تو کیا کیا کرتے ہوں گے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور جواب دیجیے گا، اور آگے شیئر کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے، ان کی گندگی کو لوگوں کو بتائیے۔